انسان سازشیں تو بن سکتا ہے لیکن وقت کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ جہاں لالچ اور دھوکہ بنیاد ہو وہاں انجام ہمیشہ موت ہوتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کی اس خوبصورت تحریر دوسرے سچ کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پولیس حساب کتاب لگا کے ملزم کی حیثیت کے مطابق اسے انتخاب کا حق دیتی ہے کہ بولو کیا منظور ہے۔ پھانسی چڑھنا ہے تو ثبوت شہادت کی فکر مت کرو، سب انتظام ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ 2-4 سال گزارنے ہیں جیل میں تو ہم FIR اسی حساب سے درج کریں گے۔ اچھا وکیل ہوگا تو فائدہ اٹھا لے گا، عمر قید چاہیے تو کہو، اور ہاتھ جھاڑ کے دامن پر کوئی داغ لیے بغیر جانا ہے تو بتاؤ، یعنی یہ بتا دو کہ گرہ میں مال کتنا ہے اور خود پر کتنا خرچ کر سکتے ہو، یعنی خود کو ہم سے بچانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، کہتے تو سب ہیں کہ عزت ذلت زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر کیا تم جانتے نہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ انسپکٹر نے اشاروں کنایوں میں اپنا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی تھی، مگر صاحب نے اسے چھاڑ دیا۔ میں تم سے کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتا، سمجھے؟ تم اپنی کارروائی قانون کے مطابق جاری رکھو۔ انسپکٹر جانتا تھا کہ اخروٹ سخت ہے، اسے دانتوں سے توڑ کے گودا نکالنے میں دانت نکل جانے کا ڈر بھی ہے، لیکن وہ ہمت ہارنے والا بندہ نہیں تھا۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی روز تو قابو آتی نہیں۔ پروفیسر کو بیوی کی موت سے 3.5 کروڑ سے زیادہ کا فائدہ ہوا تھا۔ اس کی اپنی بیوی اس سے آدھی مالیت کی بھی ہوتی تو وہ کب کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا، شاید اب تک دوسری امید سے ہوتی۔ وہ کینہ توز نظروں سے پروفیسر کو گھورتا ہوا اور واضح الفاظ میں دھمکی دے گیا تھا کہ تم اتنی بڑی دولت آسانی سے اکیلے ہضم نہیں کر سکو گے پروفیسر۔ جیل میں سڑو گے یا پھانسی چڑھو گے تو یہ دولت ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ رات بھر سونے کی کوشش میں جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ کمرے میں چھت سے آویزاں 60 واٹ کے ایک بلب کی بیمار سی روشنی اس کمرے میں 0 واٹ کے بلب کی روشنی جیسی لگتی تھی، کیونکہ کمرہ بڑا تھا اور اس کی دیواریں میلی تھیں۔ اس نے اپنے دوست کالج کے ڈائریکٹر ایجوکیشن حمیدی صاحب کے علاوہ اپنے وکیل کو بھی مطلع کر دیا تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے، اور اس سے درخواست برائے ضمانت قبل از گرفتاری دائر کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ اسے اب ان دونوں کا انتظار تھا۔ یہ شاید حمیدی صاحب کی کوشش کا نتیجہ ہی تھا کہ تھانے میں 2 فون موصول ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس کا رویہ بدل گیا تھا اور اسے حوالات میں بند کرنے کے بجائے یہ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے چارپائی پر دراز ہو گیا اور چھت کو گھورنے لگا، جو روشنی کے مقابل تاریک نظر آتی تھی۔ اس کی نظر سے ایک منظر ہٹ گیا تھا، اس کی جگہ اب دوسرے منظر نے لے لی تھی۔ مری سے آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نجمہ کی وہ لاش تھی جسے اس نے اسٹریچر پر بڑی شکستہ حالت میں دیکھا تھا۔ رات کو اسے بتایا گیا تھا کہ لاش فی الحال سرد خانے میں رکھوا دی گئی ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اب وہ مردہ خانے کی ایک بینچ پر نجمہ کو دوسرے بہت سے مردوں کے ساتھ لیٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے وارثوں کے انتظار میں منجمد ہو رہے تھے، جو آئیں اور انہیں کفن دے کر کسی قبر کی گہرائی میں لٹا دیں، ابدی سکون کی منزل پر پہنچا دیں۔ نجمہ سے اس کی آخری ملاقات کب ہوگی؟ اسے نجمہ سے اپنی پہلی ملاقات ابھی کل کی بات لگتی تھی، اور وہ انتظار جو ان دونوں نے ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کا شریک سفر بننے کے لیے کیا۔ کتنے سال تھے جو قید کاٹنے والے زنداں کے کسی اسیر کے روز و شب کی طرح ایک عمر کی مسافت بن گئے تھے، اور اس کے بعد سفر کو یوں ختم ہونا تھا۔ صرف 15 دن کی رفاقت کے لیے 7 سال کی جدائی کا عذاب تھا۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ اب کوئی روز مکافات عمل نہیں ہوگا، باقی زندگی اپنی ساری خوشیوں کے ساتھ ان کی منتظر ہے، گزرے ہوئے وقت کے ہر ستم کی تلافی کے لیے جو تقدیر نے ان دونوں پر الگ الگ روا رکھا، اپنی اپنی تقدیر کے لیے۔ اس وقت وہ کسی کالج کا پرنسپل نہیں تھا، وہ ایک کالج میں پڑھاتا تھا اور گریڈ 18 میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔
اس کی زندگی کے روز و شب معمولات کے ایک دائرے میں بسر ہو رہے تھے۔ صبح کالج جانا اور شام کو لوٹ آنا۔ وہ کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا نہیں تھا اور کسی کو ٹیوشن نہیں دیتا تھا۔ اس کی اپنی آمدنی گزارے کے لیے بہت کافی تھی۔ فلیٹ اس کا اپنا تھا جو اس نے اپنا پرانا آبائی مکان بیچ کے لیا تھا۔ آبائی مکان ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں وہ اب رہ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی سی رقم پھر بھی بچ گئی تھی تو اس نے ایک شاگرد کے والد کی مدد سے ایک خاصی اچھی حالت میں سوزوکی ایپیکس لے لی تھی۔ اسے نہ بنگلے کوٹھی کی تمنا تھی اور نہ کسی نئے ماڈل کی کار کی۔ اس کا حلقہ احباب محدود تھا مگر وہ سب مخلص، بے تکلف اور شائستہ لوگ تھے۔ وہ اکٹھے ادبی تقریبات میں شریک ہوتے تھے اور اپنی محفلیں سجاتے تھے۔ رات کا کھانا عموماً باہر کھاتے تھے لیکن کسی پر بار نہیں ہوتے تھے۔ پروفیسر زندگی کی اس روش سے بہت خوش تھا۔ اس نے تارا کو بھی بھلانے کی کوشش کی تھی جس کے بارے میں اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ اپنے ڈاکٹر شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی ہے۔ شہاب نے اس کی ہر تصویر جلا دی تھی مگر وہ تصویر جو اس کے دل میں تھی دل کی گہرائی میں اتر جانے والا ایک کانٹا بن گئی تھی۔ اس نے تارا کا ہر خط جلا دیا تھا سوائے اس آخری خط کے جس میں اس نے صرف 2 جملے لکھے تھے، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور بس۔ برسوں بعد بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ محبت کی جس تاج محل کی بنیاد کی پہلی اینٹ اس نے فرسٹ ایئر میں تارا کی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ رکھی تھی اور جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالج اور پھر یونیورسٹی تک ان گنت وعدوں، ارادوں، لامحدود خواہشوں، بے قرار جذبات اور لا انتہا خواہشات کے ساتھ ساری زندگی کی رفاقت کے عہد کو ایک مضبوط قلعے سے زیادہ استوار کر لیا تھا۔ وہ ایک دن اچانک تاش کے پتوں کے محل کی طرح بکھر جائے گا۔ یہ تارا کے شاطر اور عیار باپ کی دفاعی حکمت عملی تھی جس نے ان کے 6 سال میں تکمیل کے مراحل طے کرنے والے مستقبل کی زندگی کے منصوبوں کو پل بھر میں خواب فردہ کی طرح بے وجود کر دیا تھا۔ جب پہلی بار اسے ان دونوں کے تعلق کا پتہ چلا تو جذباتیوں کی چیخنے چلانے اور دھمکیاں دینے کے بجائے اس نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی حکمت عملی مرتب کی۔ اس نے ان دونوں کو بلا کے سامنے بٹھایا اور کہا کہ مجھے تم دونوں کے مستقبل میں اپنی خواہشات کا عکس نظر آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کی رفاقت کا آغاز کرنے سے پہلے تم اس کی تیاری مکمل کر لو۔ ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ اپنی تعلیم ختم ہونے تک اپنے جذبات کو عقل پر حاوی نہ آنے دو کیونکہ زندگی بہرحال ان حقائق سے نبردآزما ہونے کا نام ہے جو ابھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں کیونکہ تم نہ تجربہ کاری اور کم عمری کے باعث تصویر کے صرف روشن، رنگین اور خوش نظر پہلو کو دیکھ رہے ہو۔ وہ دونوں جتنے خوش ہوئے اس سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ طرز فکر تھا جس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہونے تک وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے اور اپنی لائف کو ایسے پلان کریں گے جیسے کوئی انجینئر کسی کثیر المنزلہ عمارت کے پروجیکٹ کے ڈیزائن اور نقشے میں ہر بنیادی تفصیل کو ذہن میں رکھتا ہے۔ 6 سال تک وہ پلان کرتے رہے، خواب دیکھتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہے، بڑی بڑی باتوں کو اتفاق کرتے رہے۔ گھر کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، پردے، فرنیچر، کراکری، کٹلری، ڈیکوریشن، لان، باغ، وال لائٹس اور باتھ روم فٹنگ کیسے ہوں گے۔ آف کورس ڈیڈی مدد کریں گے۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی مدد۔ میں ایک چھوٹے سے گھر سے آغاز کروں گا۔ جب آمدنی زیادہ ہوگی تو بڑا گھر بھی بنا لیں گے۔ گاڑی بالکل ضروری نہیں، جہیز میں ملے گی تو میں نہیں لوں گا۔ پاگل ہو تم، ڈیڈی کے پاس جو ہے کس کا ہے؟ تم گھر میں کیا کرو گی، میں باہر کیا کروں گا؟ باتیں باتیں باتیں۔ تارا کا باپ سب دیکھتا رہا اور کسی ہوشیار جرنیل کی طرح انہیں اس محاذ کی جانب بڑھتا دیکھتا رہا جہاں اس کی ایک ہی پیش قدمی ان کی فتح کے سارے غرور کو ملیہ میٹ کر دے گی۔ آخری فتح اس کے لیے طے تھی۔ قبل از وقت واویلا کر کے دشمن کو ہوشیار کرنے
اور اپنی توانائی ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ یونیورسٹی سے اپنی نمایاں کامیابی پر فخر و مسرت کے جذبات میں ڈوبا ہوا تھا کہ تارا کے باپ نے اپنی جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس نے تارا کو فون کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کچھ دن کے لیے کراچی گئی ہے۔ 2 ہفتے بعد وہ ان کے گھر گیا تو چوکیدار نے مکفل دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ سیٹ بھی کراچی چلا گیا ہے۔ اسے کراچی کا فون نمبر یا پتہ کچھ معلوم نہیں اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ سیٹ واپس کب آئے گا۔ 1 مہینے بعد اچانک ایک رات اسے پولیس گھر سے اٹھا کے لے گئی۔ اس پر ایک بم دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ کسی وجہ کے بغیر اسے مشتبہ قرار دے کر اس کے خلاف اسلحہ ایکٹ اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس جھوٹے مقدمے سے اس کی جان 6 ماہ بعد چھوٹی تو دنیا بدل چکی تھی۔ اس غم نے ماں کی جان لے لی تھی۔ وہ اپنے ہونہار بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کی آرزو لیے دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کا باپ پہلے ہی اس کی طرف سے بے پرواہ اور اپنے مشاغل میں مصروف رہنے والا شخص تھا۔ اسے نہ بیٹے کے مستقبل سے دلچسپی تھی اور نہ اس کے گھر بسانے سے۔ تارا کی شادی ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے اور اس کا آخری خط 2 سطروں کا یہ پیغام کچھ بھی نہیں بتاتا تھا مگر سب کچھ بتا دیتا تھا۔ تارا کے باپ نے انجان بن کے کہا، مجھے نہیں معلوم تارا نے تم سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے ایک ڈاکٹر کو پسند کر لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا نا؟ 6 سال اس نے تارا کو بھلانے میں گزار دیے، یہ سوچنے میں گزار دیے کہ یہ سب ہوا کیسے، ان کے خواب اتنے جھوٹے کیسے ہو گئے کہ انہیں تعبیر نہ ملی۔ وہ تقریباً پاگل ہو گیا تھا مگر اس نے زندہ رہنے کی ضرورت کو قبول کیا اور ایک کالج میں لیکچرر ہو گیا۔ اس کے ساتھی اور دوست اسے قائل کرتے رہے کہ زندگی میں ایسے دھوکے نہ ہوں تو آدمی جو سوچے وہ کرے۔ ایک لڑکی صرف ایک لڑکی ہوتی ہے، آخری لڑکی نہیں ہوتی۔ اسے تارا کو بھول کے کسی اور کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، خوب سے خوب تر کی طرف۔ گزرے ہوئے وقت پر آنسو بہانے سے کیا حاصل ہوگا؟ لیکن وہ اپنے جذبات کے ہیروشیما کی تباہی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک ایٹم بم نے اس کے خوابوں کے محل کو پیوند خاک کر دیا تھا۔ وہ کیسے بھول جائے؟ 6 سال بعد تارا محض ایک بھولا ہوا خواب ہونے لگی تھی۔ اس کی یاد اب بھی آتی تھی مگر یاد نہ آنے کے وقفے طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا باپ بھی مر چکا تھا اور وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ایک بہن 24 سال پہلے شادی ہو کے دبئی گئی تھی اور لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک بھائی نے قسمت آزمانے کے لیے جلا وطن ہونا قبول کیا تھا اور دنیا میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور عادت کے مطابق کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی عورت نے کہا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں پروفیسر شہاب عالم فاروقی۔ آپ پروفیسر ہیں؟ اس نے کہا، کون سے پروفیسر؟ قسمت کا حال بتانے والے؟ میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، وہ چس ہو کے بولا۔ اچھا، کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ بات کرنے والی عورت کا لہجہ شائستہ اور دھیما تھا۔ اردو ادب۔ لیکن آپ یہ تفتیش کیوں کر رہی ہیں؟ تفتیش تو نہیں، وہ بولی، ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ایسے ہی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ نہیں، میں بھی آپ کو نہیں جانتی۔ مجھے تو نہ آپ کا نام معلوم تھا اور نہ ٹیلی فون نمبر۔ شہاب کا تجسس بڑھ گیا۔ پھر مجھے آدھی رات کو فون کرنے کا مقصد؟ دیکھیے، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی، نہ میں آپ کو بیوقوف بنانے یا آپ سے مذاق کرنے کے چکر میں ہوں۔ لڑکیاں ایسا کرتی ہیں شرارت میں، کسی اجنبی کو فون کر کے مزے لیتی ہیں۔ شہاب کو بات کرنے والی کے لب و لہجے میں ہلکی سی افسردگی آمیز شانت کا احساس ہوا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ کچھ نہیں۔ کیا آپ مجھے 10 منٹ دے سکتے ہیں؟ صرف 10 منٹ۔ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، سونے سے پہلے مجھے کچھ پڑھنے کی عادت ہے۔ شہاب اٹھ بیٹھا۔ آج کیا پڑھ رہے تھے؟ قرۃ العین حیدر کا گردش رنگ چمن۔ ان کے ناول میری سمجھ میں تو نہیں آتے،
لیکن افسانے اور کچھ ناول تو بہت اچھے لگے تھے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی، سیتا ہرن، اور ان کا افسانہ تھا کارمن، اور چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا۔ آپ نے پڑھے ہیں؟ سب زبانی یاد ہیں مجھے۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آخر آپ ہیں کون؟ میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ اور رات 12 بجے آپ نے مجھے ادب عالیہ پر بات کرنے کے لیے فون کیوں کیا ہے؟ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اس سے پہلے میں 7 جگہ فون کر چکی تھی۔ مگر کیوں؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے یا خدا نخواستہ بیمار ہیں آپ؟ وہ اپنی بات کہتی رہی۔ 3 فون عورتوں نے ریسیو کیے، ایک کوئی بڑھیا تھی، شاید اپنی بہو سے لڑ رہی ہوگی، مجھے بھی پھاڑ کھانے کو توڑی۔ 2 عورتیں جاہل تھیں، شکی مزاج قسم کی بیویاں معلوم ہوتی تھیں، بعد میں شوہروں سے پوچھیں گی کہ وہ کون تھی۔ شاہب ہنسنے لگا، آپ کا یہی شغل ہوتا ہے رات کے وقت؟ نہیں، بس آج موقع ملا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ ایک کسی کالج کا لڑکا تھا، میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اپنا نام بتاؤ، فون نمبر بتاؤ، آپ کچھ معقول آدمی لگتے ہیں، آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ کیا اور کوئی نہیں ہے آپ سے باتیں کرنے والا؟ ہوتا تو پھر کیا تھا، وہ آہ بھر کے بولی۔ سادہ نہیں، میں بس 10 منٹ بات کروں گی، لیکن اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا بھی نہیں، لیکن خاتون 10 منٹ بعد کیا ہوگا؟ آپ کسی اور کو فون کریں گی؟ یہ کھیل نہیں ہے، اس نے شاہب کی بات کاٹ دی۔ 10 منٹ سے زیادہ کی کال ہوگی تو کیا؟ کچھ نہیں شاہب صاحب، باتیں تو میں ساری رات کر سکتی ہوں، لیکن آپ کو سونا ہوگا۔ کیا آپ جاگتی رہیں گی رات بھر؟ نہیں، جب نیند آئے گی تو سو جاؤں گی، اور کوئی کام جو نہیں ہے، اس نے پھر آہ بھری۔ شہاب الجھن میں پڑ گیا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں بعض اوقات دیر سے سوتا ہوں، ساری رات بھی جاگنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کہیں، کیا کہنا ہے؟ مجھے ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کے گھر میں اور کون ہے، آپ کے بیوی بچوں کے علاوہ؟ شاہب ہنسا، محترمہ، میں واقعی بالکل اکیلا ہوں، ایک فلیٹ میں تنہا رہتا ہوں، ماں باپ بہن بھائی سب رشتوں سے محروم ہوں، شادی کے بارے میں اب سوچتا بھی نہیں۔ یعنی پہلے سوچتے تھے؟ برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں، عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر؟ اپنے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں آپ نے، میرا سارا بایو ڈیٹا جمع کر رہی ہیں، آخر کیوں؟ وہ پہلی بار ہنسی۔ مردوں سے ان کی تنخواہ نہیں پوچھتے، اور میں نے بھی نہیں پوچھی، آپ میری عمر مت پوچھئے گا، میں اس سال مارچ میں 35 سال کا ہو جاؤں گا۔ وہ پھر کچھ دیر خاموش رہی۔ اب تک شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ظاہر ہے وجہ خاصی ہوگی، مگر میں اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا۔ کیا وہ مانتی نہیں، یا اس کے گھر والے ظالم سماج؟ شاہ مسکرایا، آپ فلمیں بہت دیکھتی ہیں غالباً۔ ہاں، تنہائی میں میرا واحد رفیق ٹی وی ہی تو ہوتا ہے۔ آپ کیوں تنہا ہیں؟ شاہب نے پوچھا۔ میرا نصیب، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میرا دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں کروں، آپ شریف و مہذب انسان ہیں، اور میری طرح اکیلے بھی ہیں، کم سے کم اس وقت تنہا ہیں۔ میری تنہائی کی فکر نہ کریں، آپ کی تنہائی کا علاج اگر یہ ہے تو آپ دل کھول کے باتیں کریں جب تک جی چاہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ 10 منٹ ہو گئے؟ نہیں ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی پابندی ہے آپ پر کہ 10 منٹ کی؟ وہ بولی، ہاں، لمبی کال ہوگی تو اسے معلوم ہو جائے گا، وہ پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟ میرا شوہر۔ شوہر؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ شہاب حیران ہوا۔ ہاں، 2 سال سے۔ اور آپ اس سے چھپ کر مجھے فون کر رہی ہیں؟ بس آج اتفاق سے موقع مل گیا، جاتے وقت فون لاک کرنا بھول گیا۔ ہر روز تو ایسا ہوتا ہے کہ کال آ سکتی ہے میرے پاس، ورنہ میں کہیں کال نہیں کر سکتی۔ شوہر نہیں، وہ جیلر ہے۔ شہاب کو اب اس اجنبی عورت سے ہمدردی ہی نہیں، دلچسپی بھی ہو رہی تھی۔ کون ہے آپ کا یہ ظالم شوہر؟ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ اتنا ڈرتی ہیں آپ اس سے؟ ہاں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ کیا واپس آ کے وہ چیک کرے گا کہ آپ نے فون سے کہاں کہاں کال کی تھی؟ وہ بہت شکی مزاج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ٹیلی فون ایکسچینج سے
बिल भी निकलवा सकता है आज रात की हर कॉल चेक करने के लिए। इसमें मेरा नंबर मिल जाएगा इसे। फिर वो मुझसे पूछेगा कि ये कौन है जिससे तुमने इतनी देर बात की। मैं कोई बहाना कर दूंगी, 6 नंबर और भी तो होंगे। और इसने फ़ोन नंबर से मेरा पता मालूम कर लिया तो क्या? तुम क्या बताओगे? तुम तो कुछ जानते ही नहीं मेरे बारे में। तुम्हें किस बात का डर है? वो आपसे खुद ब खुद तुम पर आ गई थी। डरता मैं किसी से नहीं। तुम मुझे अपना नंबर बताओ, कॉल मैं करता हूँ, फिर चाहो तो सारी रात बातें करना। तुम मुझसे बात करोगे सारी रात? वो कुछ देर बाद बोली, हम सारी रात भी बात कर सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ। बाद में तो मेरे फ़ोन नंबर से नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाओगे ना? ला हौल बिला कुव्वता, मैं एक शरीफ जिम्मेदार आदमी हूँ खातून। तुम्हें फ़ोन नंबर से मेरे घर का पता भी तो मालूम हो सकता है। हाँ, मगर आपकी ज़ात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, शाह ने कहा। फिर किस चीज़ से है? आपके हालात से। आप मुतमईन रहें, मैं कभी आपके घर तक नहीं पहुंचूंगा, कभी आपसे मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अच्छा, तो मेरा नंबर लिख लो, इसने कहा और नंबर बताकर फ़ोन बंद कर दिया। शाह ने फ़ोन रखा और कुछ देर सोचता रहा। औरत की बातों ने इसको एक ज़हनी खलफशार में मुब्तला कर दिया था। आखिर वो कौन थी? अगवाशुदा कोई औरत जिसे बुर्दा फरोश ने किसी कोठी में कैद कर रखा था? मगर उसने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था कि वो शादीशुदा है। इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। लड़कियों की शादियां आम तौर पर 20 से 25 साल की उम्र में कर दी जाती हैं। तो क्या वो 22 से 27 साल की औरत होगी? इसका शौहर इसे बंद कर जाता है। नहीं, इसने ये तो नहीं कहा। इसने कहा कि वो फ़ोन बंद कर जाता है। मगर वो बाहर जाने के लिए आज़ाद होती तो सिर्फ एक फ़ोन की मोहताज क्यों होती? वो किसी भी पीसीओ से या कार्ड फ़ोन से बात कर सकती थी। और वो इतनी तनहा क्यों होती है? क्या उसका शौहर कोई ईज़ा पसंद नफसियाती मरीज़ है? वो क्यों मजबूर है उसका ये सलूक बर्दाश्त करने पर? अगर वो एक ख़तरनाक आदमी है जैसा कि औरत ने कहा। इसने फिर रिसीवर उठा लिया। इसे ये कोई शरारत या मजाक हरगिज़ नहीं लग रहा था। औरत के बात करने का अंदाज बड़ा कायल करने वाला था। वो सच बोल रही थी। इसे कुरेद लग गई थी और अब वो इसकी मज़लूमियत के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। नंबर मिलाने के बाद दूसरी तरफ 1 घंटी बजी। फिर इसने कहा, हेलो। इसके लहजे में एक मोहताज पुरखौफ अंदाज था। जी, अब फरमाइए, इत्मीनान से बात कीजिए, शाब ने कतरे पे तकल्लुफ़ होकर कहा। मैं तो समझी थी आपने जान छुड़ा ली। आप अब फ़ोन नहीं करेंगे। अगर मैं फ़ोन न करता तो आप क्या करती? कुछ नहीं, अपनी तकदीर पर सब्र करना सीख लिया है मैंने। फिर भी रिस्क लिया ना आपने। कैसा रिस्क? वो बोली। एक अजनबी को फ़ोन नंबर दे दिया, देखिए, और जाने बगैर मुझ पर भरोसा कर लिया। पता नहीं क्यों आपका लहजा एतमाद देने वाला था। मेरे दिल ने एतबार कर लिया था कि आप ऐसे नहीं हैं। आप पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कहा, मैंने गलती तो नहीं की ना? अगर 7 बार फ़ोन करके भी आपको भरोसे के काबिल कोई न मिलता, मैं भी इससे पहले वालों की तरह इस काबिल न होता कि आप मुझसे दोस्ती कर सकें। मेरा मतलब है कि दिल की बात कह सकें। तो आप क्या करती? 8वां फ़ोन करती या फिर 9वां? नहीं, मैंने तय कर लिया था कि बस ये आखिरी चांस है। मैं सारी रात तो इधर उधर फ़ोन नहीं मिला सकती थी। एक रात में कितनी कॉल कर सकती थी मैं? मेरी किस्मत थी कि आप मिल गए। आपसे बातें करके मेरा कुछ वक्त अच्छा कट गया। दिल का बोझ हल्का हुआ। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। थैंक यू। लोग दोस्त बनाते हैं, कलमी दोस्त होते हैं। टेलीफोनी दोस्ती पर आपको एतराज़ तो नहीं है कोई? वो बेतकल्लुफ़ होने लगी। एतराज़ की क्या बात है इसमें? हम बातें ही तो कर रहे हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां इंटरनेट पर घंटों चैटिंग करते हैं। रोमांस क्या, शादियां तक हो चुकी हैं इंटरनेट दोस्ती की वजह से। मगर देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं हरगिज़ ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ।
جو فون کر کے اجنبی مردوں سے بے تکلف ہوں، ان پر غلط مقصد سے ڈورے ڈالیں۔ میں ایک مظلوم عورت ہوں جو بالکل تنہا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، اس لیے میں نے پھر آپ کو فون کیا۔ آپ اتنی تنہا کیوں ہیں؟ مجھے تنہا کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ ایک ملازمہ ہے جو میری خدمت کے لیے، ایک ڈرائیور ہے جو چوکیداری بھی کرتا ہے، دونوں اس کے جاسوس ہیں۔ اتنی بڑی کوٹھی ہے میری، مگر آپ ایک کمرے میں قید ہیں۔ یہ بیڈ روم ہے میرا، بہت شاندار، انتہائی پرتکلف اور آرام دہ۔ اس میں ہر چیز امپورٹڈ ہے، بیڈ، قالین، پردے، صوفے اور ڈیکوریشن پیسز۔ صرف میں لوکل ہوں، میڈ ان پاکستان، اور شاید سب سے کم قیمت، وہ ہنسی۔ یہ احساس کیوں ہے آپ کو کہ آپ خدا نخواستہ معذور یا بیمار ہیں یا بدصورت ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ سکون سے بولی۔ آپ خوبصورت ہیں؟ ویسے تو ہر عورت اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے، مگر میری بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا مجھے خوبصورت سمجھتی تھی اور کہتی تھی۔ اس میں بدقسمتی کیسی؟ بالآخر میرا حسن ہی میرا دشمن ثابت ہوا۔ میں معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو شاید اسے پسند نہ آتی۔ کسی عام آدمی سے میری شادی ہو جاتی تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اس کی آواز میں رکت آ گئی۔ تم رو رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ تم بھی مجھے رونے نہیں دو گے، وہ سسکی لے کر بولی۔ دیکھو، رونے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، دل کی بھڑاس نکل جائے گی۔ اکیلے میں تو رو ہی لیتی ہوں، کسی کے سامنے آج رو رہی ہوں۔ پاگل ہوں نا؟ کیا تمہارے بھی ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں، 1 سال پہلے تھے، پھر ایک حادثے میں دونوں ایک ساتھ مارے گئے، مجھے تنہا کر دیا گیا۔ تمہاری بات سے ایسا لگتا ہے جیسے انہیں مار دیا گیا ہو، شہاب نے کہا۔ تمہیں تنہا کرنے کے لیے؟ مجھے یہ خیال اکثر آتا ہے، وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ کون؟ تمہارا شوہر؟ شہاب نے کہا۔ شوہر؟ شوہر ایسے ہوتے ہیں کیا؟ جیلر ہے وہ، اس کی قید میں ہوں میں، وہ تلخی سے بولی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کام کیا کرتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کہتا ہے کہ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اکثر باہر چلا جاتا ہے، 2 ہفتے لوٹ کر نہیں آتا۔ اور تم اس کوٹھی میں قید رہتی ہو؟ شہاب نے برہمی سے کہا۔ ہاں، عادی ہو گئی ہوں اب تک، اپنی تقدیر سمجھ کے یہ سب قبول کر لیا ہے میں نے۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات کی ہے؟ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، ایسی تقدیر کو تسلیم کرتی ہو؟ اور کیا کروں؟ جان چھڑا لو اپنی ظالم شیطان سے۔ کیسے؟ بھائی طلاق لے لو اس سے، کہہ دو صاف صاف کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جس دن میں نے ایسا کہا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ مجھے مار کے کاٹ دے گا کہیں، کسی کو روز حشر تک سراغ نہیں ملے گا۔ یار تم اسے مار دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ کب تک سہو گی آخر تم یہ پرعذاب زندگی؟ شہاب اب واقعی غصے میں تھا۔ پروفیسر صاحب، میں ایک کمزور عورت ہوں، کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے میرے پاس، پھر کیسے مار دوں اسے؟ اور مار کے باہر کیسے نکلوں؟ دروازے پر بھی تو اس کا محافظ کھڑا ہے بندوق لیے۔ کون ہے آخر وہ حرام زادہ؟ نام بتاؤ مجھے۔ نام میں نہیں بتاؤں گی، یہ میں نے کہہ دیا تھا تم سے، نہ اپنا اور نہ اس کا۔ شہاب جھنجھلانے لگا۔ پھر کیا فائدہ مجھے یہ سب سنانے کا؟ میں مدد کرنا چاہتا ہوں تمہاری۔ دیکھو تم جذباتی ہو گئے نا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تم تو مجھے افسوس ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ شہاب نے جھلا کے کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ فون نمبر سے میرا پتہ معلوم نہیں کرو گے۔ اوکے، نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا میں، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ اس نے غصے میں فون پٹخ دیا۔ وہ واقعی سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس اجنبی عورت کی باتوں نے اس کے اندر کے شریف آدمی کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں تھی۔ اسی دنیا میں، اسی شہر میں، ایک عورت کسی ظالم مرد کی قید میں اذیت کی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی، مگر اس کی مدد لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایسا ڈر بھی کیسا؟ وہ آدمی ہے یا اجدھا یا جن بھوت، کھا تو نہیں جائے گا مجھے؟ اس کی ایسی کی تیسی۔
قانون لاکھ بے بس ہی، میں بھی اپنے لمبے ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں، مگر وہ عورت مانے تب نہ۔ وہ کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کے ایک گلاس پانی پیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب کچھ بھول کے سکون سے سو جانا چاہیے، یا فرض کر لینا چاہیے کہ ایک اجنبی عورت نے گمنام کال کر کے اسے بلا وجہ پریشان کیا تھا۔ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، مجھے کسی چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کا سکون رخصت ہو گیا تھا اور اب نیند تو آنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس عورت کی باتیں شاہ کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں اور وہ اس سے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا جو وہ بتانے پر آمادہ نہ تھی۔ مجھے اس کا خوف دور کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، اس حد تک کہ مجھے وہ خود ہی سب کچھ بتا دے۔ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن کو بدلنا ایک صبر طلب طویل مرحلہ ہوگا۔ مجھے کسی ماہر نفسیات کی طرح سوچنا پڑے گا۔ شہاب نے بالآخر طے کیا۔ ایک بار پھر اس نے فون کے سامنے بیٹھ کے نمبر ملائے۔ گھنٹی بجتی رہی۔ چھٹی گھنٹی پر اس نے کہا، ہیلو، سو گئی تھی تم؟ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ پھر فون کیوں کیا ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ کیا اب بھی تمہارا باتیں کرنے کا موڈ ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ شاید میں نے غلطی کی۔ نہیں، تم نے بہت اچھا کیا۔ میں پھر وعدہ کرتا ہوں تم سے اس دوستی کو ٹیلی فون تک محدود رکھوں گا۔ کبھی تم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اور کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ ہم صرف باتیں کریں گے۔ تم اپنا وقت ضائع کرو گے کسی وجہ کے بغیر۔ کسی وجہ کے بغیر آدمی بہت کچھ کرتا ہے، اور اچھا دوست بننے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ کیا میں تمہیں ہر روز فون کر سکتا ہوں؟ ہر روز؟ نہیں، ابھی تو وہ گیا ہوا ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ پرسوں آئے گا وہ۔ کتنے دن کے لیے؟ شہاب نے پھر کہا۔ شاید اس کی سیکرٹری کو زیادہ علم ہوگا۔ اس کے شیڈول کے مطابق میں جو اس کی بیوی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کی سیکرٹری بھی ہے کوئی؟ کیسی ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ ہوگی۔ اس قسم کے لوگ سیکرٹری تو رکھتے ہیں نہ کسی کو، اور وہ ہوتی بھی بڑی چٹک مٹک والی ہے، ماڈل ٹائپ۔ سال 6 مہینے بعد اسے بدل بھی دیتے ہیں، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، جیسے کار بدلتے ہیں۔ کوئی ہوشیار ہو تو باس کو ایسے چکر میں ڈال دیتی ہے کہ مالکن بن بیٹھتی ہے۔ خاصا مشاہدہ ہے تمہارا۔ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو افسانے بھی لکھتی تھی، اور کمال یہ ہے کہ وہ شائع بھی ہو جاتے تھے۔ پھر لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتی ہے بھلا؟ وہ ایک ان پڑھ اور بدذوق آدمی ہے، وہ دیکھنے میں ایسا لگتا نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ دولت آدمی کا سب سے بڑا وصف بن جاتی ہے، ہر عیب کو چھپا لیتی ہے۔ تم نے اس سے دولت کے لیے شادی کی تھی؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ میری جیسی خیال پرست، رومانی فطرت رکھنے والی، خوش ذوق اور ذہین لڑکی ایسی نادانی کر سکتی ہے؟ میں بڑی اچھی مقررہ تھی، بزم ادب کی صدر بھی رہی، کالج کے لیے ڈرامے لکھے بھی، ان میں مختلف کردار بھی ادا کیے، فنکشن ترتیب دیے اور کمپیئرنگ کی۔ آج سب خواب کی طرح لگتا ہے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ پھر تو کسی سے محبت بھی کی ہوگی تم نے؟ یہ ناممکن سی بات ہے کہ کسی نے تمہیں نہ چاہا ہو۔ تم پر تو مرنے والے بھی بہت ہوں گے، اور کوئی تو تمہاری پسند کے معیار پر پورا ضرور اترا ہوگا، یا کسی نے تمہیں ضرور متاثر کیا ہوگا۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا، اسی سوال کا جواب تم ٹال گئے تھے۔ گزر جانے والے وقت کو یاد کر کے دکھی ہونے سے اور کیا حاصل؟ سمجھ لو کہ میرا بھی یہی جواب ہے۔ اچھا، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی، کالج کے پہلے سال میں ہی مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ محبت نہیں، عشق۔ اس سے اگلی منزل جنون کی ہوتی ہے، آدمی مجنوں کہلاتا ہے۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ہم نے زندگی بھر رفاقت کا عہد کر لیا۔ اس کے باپ نے بڑی چالاکی سے کام لیا،
اس نے ہمیں اعتماد کے دھوکے سے مارا۔ اس نے کہا کہ پہلے پڑھ لو، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ 6 سال تک ہم اس سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم ہم نے ایک ساتھ مکمل کی۔ پھر اس کے باپ نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا۔ اس نے لڑکی کو کہیں بھیج دیا اور اس کی شادی کر دی۔ زبردستی؟ ظاہر ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جھوٹا اور فریبی شخص تھا۔ اس نے کہا کہ تارا بھول گئی تمہیں، اس نے اپنی مرضی سے کسی ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے، تم چھٹی کرو۔ تارا نام تھا اس کا؟ ستارہ بانو میں تارا کہتا تھا۔ پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا؟ نہیں، ایک بار سنا تھا کہ وہ کینیڈا میں ہے، پچھلے سال کی بات ہے، 6 بچے ہیں اس کے۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہارے بھی ہوتے اگر اس سے شادی ہو جاتی تمہاری؟ نہیں، ہمارا پلان وہی تھا، بچے 2 ہی اچھے۔ اور تم ابھی تک اس کی یاد کو دل میں بسائے بیٹھے ہو؟ تم کیا مجنون سے کم ہو پروفیسر صاحب؟ ایسے کب تک سزا دو گے خود کو؟ اس کے جرم بے وفائی کی؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اب تو خیر بھلا دیا ہے میں نے اسے، معاف کر دیا ہے۔ بیچاری لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں، اے پاس بھیڑ بکریاں۔ تم نے اس شوہر کا انتخاب کی غلطی کیسے کی؟ غلطی آدمی نہیں کرتا، تقدیر کرتی ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے لیے میری ذہانت اور صلاحیت، میرا ذوق اور شوق سب بے معنی تھے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کوئی چیز جو اسے پسند آ جائے اس کی قوت خرید سے باہر نہیں رہتی تھی۔ اس نے مجھے حاصل کر لیا۔ اور تم نے مزاحمت نہیں کی؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے تم تارا کے لیے؟ وہ برہمی سے بولی۔ لڑکیاں صرف بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ اور تمہارا وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں اس چکر میں نہ پڑوں، ورنہ وہ مجھ پر اور اس پر حدود آرڈیننس کا کیس بنوا دے گا۔ نکاح نامہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، نہ بلوغت کا سرٹیفکیٹ اور نہ ہماری ڈگری۔ پولیس اسے بند کر دے گی اور مجھے واپس لے آئے گی۔ وہ مارا جائے گا بعد میں۔ پولیس تشدد سے بہت لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ورنہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ زندہ رہے تو مجھے اس سے شادی کر لینا چاہیے چپ چاپ، اور اسے صاف انکار کر دینا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، لیکن وہ زندہ ہوگا اور مجھے نہ جانے کن الفاظ میں یاد کرتا ہوگا۔ بے وفا اور ہر جائی تو کچھ نہیں، شاید وہ مجھے بیسوا اور جسم فروش کہتا ہوگا۔ اس کے یقین کے مطابق تو میں نے دولت کے سامنے ہار مان لی تھی، محبت کو ہار کے۔ یقین بھی بعض اوقات کتنے بے بنیاد کھوکھلے اور غلط ہوتے ہیں۔ اچانک اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ دیکھو، شاید میری وہ خبیث ملازمہ آئی ہے، اسے شک ہو گیا ہوگا کہ میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں، حالانکہ لائٹ بجھا دی تھی میں نے کمرے کی۔ میں اب فون بند کر رہی ہوں۔ شہاب نے کہا، کیا میں کچھ دیر بعد؟ نہیں، اس نے سرگوشی میں کہا، وہ دروازہ بجا رہی ہے۔ کیا ہے ماسی؟ میں کل فون کروں؟ شہاب نے کہا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے کچھ دیر ریسیور کو کان سے لگائے رکھا، مگر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے بعد جب وہ لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ لائٹ جلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹا رہا اور اس اجنبی عورت کے بارے میں سوچتا رہا جس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، مگر اپنی زندگی کا سارا دکھ اسے منتقل کر دیا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ یہ سب کسی نیم تاریخ، نیم الف لیلوی کہانی کی طرح تھا۔ ظالم جادوگر نے شہزادی کو 7 دن رات کی مسافت پر ایک ویرانے میں پہاڑ پر بنے ہوئے قلعے میں زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا، اور جو اس جزیرے پر قدم رکھتا تھا پتھر کا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک شہزادے نے اسے رہائی دلانے کے لیے جزیرے کا رخ کیا، ظالم جادوگر کا مقابلہ کیا اور شہزادی تک جا پہنچا۔ ایک طلسم کے باعث وہ پتھر نہیں ہوا تھا۔ اس نے زنجیروں کو تلوار کے ایک ہی بار سے کاٹ دیا، شہزادی کو گھوڑے پر بٹھایا اور نکل گیا۔ لیکن کیا وہ اس عورت کو رہائی دلا سکے گا جس کا شوہر ایک خطرناک آدمی ہے، جس نے اپنی بیوی کے ماں باپ کو بھی اس لیے مروا دیا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ رہے؟ کیا پتا
اس نے عورت کی جانثار پرستار کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ایسے لوگ وعدوں کا پاس کہاں رکھتے ہیں اور مروت کا مطلب کہاں سمجھتے ہیں؟ تم پنگا لوگے پروفیسر صاحب، تو سوچ لو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک چوہا تک تو مارا نہیں تم نے زندگی میں کبھی۔ غالب کے شعر اور بندوق کی گولی میں فرق جانتے ہو نا؟ اور بفرض محال تم نے اسے ظالم شوہر کے چنگل سے چھڑا بھی لیا، قانون کی مدد سے، کسی اعلیٰ پولیس افسر کی حمایت سے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم اسے کہاں رکھو گے اور خود کہاں رہو گے؟ اس نے اپنے نوشتہ تقدیر کو قبول کر لیا ہے۔ تم اپنے حسن تدبیر کو رہنے دو، بھول جاؤ یہ سب، سمجھو کہ خواب تھا جو کچھ ہم نے دیکھا، جو بھی سنا افسانہ تھا۔ لیکن پروفیسر کے لیے یہ بھی ناممکن تھا۔ رات کے آخری پہر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا اور صبح دیر سے جاگا۔ جب وہ کالج پہنچا تو اس کی طبیعت بہت مزمحل تھی۔ اس کا ایک پیریڈ نکل چکا تھا۔ اس نے اسٹاف روم میں چائے منگوا کے ناشتہ کیا اور پرنسپل سے طبیعت کی خرابی کا عذر کر کے لوٹ آیا۔ ٹیلی فون نمبر اس کے ذہن میں کسی نیون سائن کی طرح جل بجھ رہا تھا۔ شجر ممنوعہ کھانے پر اکسانے والے شیطان کی طرح خیال اسے اکساتا تھا کہ فون نمبر سے معلوم کر لو وہ کہاں رہتی ہے، اس گھر کا مالک مکان کون ہے، اس سے وعدہ شکنی ہوگی، مگر اس کا علم اسے کہاں ہوگا۔ سحر تک وہ سوچتا رہا لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ اسے اپنی بے بسی پر حیرانی ہوئی۔ وہ اس عورت کے بارے میں نہ سوچنے پر قادر نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز پروفیسر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک چیلنج بن رہی تھی۔ مجھے سمجھو، مجھے دیکھو، مجھ تک پہنچو، مجھے لے جاؤ، مگر کیسے؟ اور آخر کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ کیوں مول لوں یہ خطرہ میں ایک ایسی عورت کے لیے جس نے مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری بساط کیا ہے؟ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ مائی فٹ کلاشنکوف دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کے وہ اپنے فلیٹ میں لوٹ آیا اور سو گیا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک گیا تھا۔ شام کے بعد اس کا ایک ساتھی دوست آ گیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تو کالج جا کے لوٹ گیا ہے۔ پرنسپل نے بتایا کہ تو فوت ہونے والا ہے، بستر مرگ پر ہے۔ ہاں یار، شہاب نے کسل مندی سے انگڑائی لی۔ مجھے تو ہٹا کٹا الو کا پٹھا لگ رہا ہے، تو روز کی طرح۔ کیا تجھے کوئی اندرونی بیماری ہو گئی ہے، کینسر یا عشق وغیرہ؟ پروفیسر نے کہا بکواس نہ کر، اور نہانے گھس گیا۔ رات تک وہ اپنے دوست کے ساتھ رہا۔ انہوں نے ایک اور دوست کے گھر کا رخ کیا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کیونکہ نئی دلہن نے ابھی کھیر میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، یعنی ہانڈی چولہا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ مجبوراً انہیں کھانا کھلانے باہر لے گیا۔ پروفیسر کو لگا کہ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی۔ ہر دلہن خوبصورت ہی لگتی ہے ویسے تو، مگر فلسفہ کہتا ہے کہ حسن آدمی کی نظر میں ہوتا ہے۔ رات گئے، وہ واپس آیا تو اس کی نظر کبھی گھڑی پر جاتی تھی تو کبھی ٹیلی فون پر۔ اس نے لیٹ کر کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی نظر کتاب پر رہی اور خیالات بھٹکتے رہے۔ بالآخر اس نے تسلیم کیا کہ اسے بڑی بے چینی سے اس کے فون کا انتظار ہے، اور کتاب پھینک دی۔ پھر اس نے ٹی وی آن کیا اور بند کر دیا۔ ایک کپ کافی کا بنا کے پیا، صبح کے لیے اپنے جوتے پالش کیے اور کپڑے استری کیے۔ یہ کام وہ عموماً صبح کرتا تھا۔ جب 12 بجے تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر ڈائل کر دیا جس کے سارے اعداد نے اچانک خصوصی اہمیت اختیار کر لی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ اس کا دل شدت انتظار میں دھڑکا۔ پہلی گھنٹی پر ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ پروفیسر؟ شہاب نے سکون کا سانس لیا۔ تم انتظار کر رہی تھی میرے فون کا؟ ہاں، اس نے قدرے تذبذب کا مظاہرہ کیا مگر سچ بولا۔ تمہارا دل کیا کہتا تھا میں فون کروں گا؟ میرا خیال تھا کہ 24 گھنٹے میں تمہاری عقل نے تمہارے جذبات پر قابو پا لیا ہوگا۔ تم سو چکے ہوگے، مجھے بھول گئے۔ فون تو آج بھی کھلا ہوگا تمہارا؟ ہاں، مگر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم نے میری بات کو کس حد تک تسلیم کیا ہے۔ تم اتنے ہی حساس ہو جتنا ظاہر کر رہے تھے۔ تمہارے فون نے میرا اعتماد بحال کر دیا۔
دیکھو تم نے میرا ذہنی سکون غارت کر دیا ہے. میں رات کو سو نہیں سکا. آج کالج نہیں گیا. سارا دن تمہارے بارے میں سوچتا رہا. کیا سوچتے رہے؟ یہی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تمہارے لیے. بیکار ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ خیال دل سے نکال دو. بس مجھ سے باتیں کر لیا کرو کبھی کبھی. کل تو وہ آ جائے گا تمہارا شوہر، پھر چلا جائے گا کچھ دن بعد. یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں نہیں بتا سکوں گی تمہیں. احتیاطاً تم ایک ہفتے فون مت کرنا یا کسی اور سے فون کرانا، کسی لڑکی سے. اگر وہ گھر پر ہوا تو خود ہی ریسیور اٹھائے گا، سمجھے گا رانگ نمبر ہے، ورنہ میں جواب دوں گی. ایک ہفتے سے زیادہ وہ کبھی نہیں رکا. اوکے، آج جمعہ ہے نا، اگلی جمعے کو میں اسی وقت پھر فون کروں گا. اب مجھے اپنا نام تو بتا دو. نام کچھ بھی رکھ لو، شازیہ، ریما، زیب، النساء. وہ ہنسنے لگی. جو تمہیں اچھا لگے. وہ کچھ مایوس ہوا. یعنی اصل نام نہیں بتاؤ گی؟ خیر مس عارفہ. وہ اچانک رک گیا. عارفہ؟ جیسے تمہاری مرضی. نہیں عارفہ نہیں، وہ جلدی سے بولا. عارفہ وہی لڑکی تو نہیں تھی جو تمہیں چھوڑ گئی؟ نہیں، ستارہ تھی وہ تو. عارفہ میری بہن تھی. آج پتہ نہیں اس کا نام کیسے زبان پر آ گیا. مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی جب میں چھوٹا تھا. 24 سال سے اس کا کچھ پتہ نہیں. شادی کر کے وہ دبئی گئی تھی. اب معلوم نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں. میں شازیہ کہوں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور نام میں کیا رکھا ہے؟ ایک ذاتی سوال پوچھوں؟ بہت ذاتی. تمہارے بچے نہیں ہیں؟ شادی کو 2 سال ہو گئے؟ نہیں، اس نے کچھ دیر بعد کہا. زیادہ شوق بھی نہیں ہے اسے بچوں کا. سنو، کیا تم قید ہو اس گھر میں؟ میرا مطلب ہے کہ تم پر پابندی ہے باہر جانے کی. پابندی تو نہیں، مگر میں اپنی گاڑی میں جا سکتی ہوں جسے میرا ڈرائیور چلاتا ہے، اور وہ اس کا نمک خوار ہے، اور میرا باڈی گارڈ. اکیلی میں کہاں جاؤں؟ کسی ہوٹل ریسٹورانٹ میں اکیلی جا کے بیٹھوں گی تو مشکوک کردار کی نظر آؤں گی، جیسے گاہک کے انتظار میں بیٹھی ہوں. تمہارا باڈی گارڈ تو اندر تمہارے ساتھ نہیں جاتا نا؟ نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ باہر سے نظر رکھتا ہے مجھ پر. یہ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ میں باہر کہیں تم سے مل سکتی ہوں تو سمجھو یہ ناممکن ہے. میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ سارا دن اس کوٹھی میں تم کیسے وقت گزارتی ہو؟ نہ کہیں آنا نہ جانا، شاپنگ، تفریح، لوگوں سے ملنا ملانا، کچھ نہیں. جب وہ آتا ہے تو مجھے ہر جگہ لے جاتا ہے. اگر میں چاہوں تو لاکھوں خرچ کر سکتی ہوں کپڑوں پر یا زیورات پر. وہ بالکل اعتراض نہیں کرے گا. مگر کیا کروں؟ میں زیور کپڑے خرید کے پہلے ہی ڈھیروں کپڑے بھرے پڑے ہیں الماریوں میں. میری ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں سونے کے درجنوں سیٹ پڑے ہیں. مگر کس کام کے؟ خود پہنوں اور خود کو آئینے میں دیکھتی رہوں. اس کے ساتھ تمہارا کہیں آنا جانا نہیں ہوتا؟ کسی ہوٹل میں یا کلب میں، دوستوں کے گھر؟ اس کا دوست کوئی نہیں. کاروباری تعلق رکھنے والے دوست ہوں گے. فیملی ریلیشن کسی سے نہیں. نہ کوئی ہمارے گھر آتا ہے نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں. تمہاری سہیلیاں تو ہوں گی نا، کالج کے زمانے کی، محلے کی اور کزن وغیرہ؟ اب کوئی نہیں. 2 سال ہو گئے میں نے کسی کی آواز تک نہیں سنی. وہ سمجھتی ہوں گی کہ شادی کے بعد میں باہر چلی گئی. انہیں کیا معلوم، باہر کا لفظ بے معنی ہو گیا ہے میرے لیے. میں اندر رہتی ہوں، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہوں. اندر ہی مر جاؤں گی کسی روز. میری صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی. بیمار نہیں ہوں میں، کھانا پینا سب اچھا ہے، مگر میں ڈپریشن کا شکار رہتی ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دن کاٹے نہیں کٹتا. اخبار، کتابیں، رسالے، ٹی وی، فلمیں. مجھے ایک کلاس قیدی کی سب سہولتیں حاصل ہیں، مگر قید تو قیدی ہوتی ہے نا. میں تو ذہنی طور پر بھی بے بس ہوں. یہ اکیلا پن مجھے پاگل کر رہا ہے. اگر ایسے ہی رہا تو کسی دن میں خودکشی کر لوں گی. تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے. کسی دن بازار جاؤ اپنے شوفر کے ساتھ اور غائب ہو جاؤ. وہ ہنسی. کیسے غائب ہو جاؤں؟ اور غائب ہو کے کہاں جاؤں؟ تم کم ہمت ہو، ورنہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. سیور اور پیسہ ساتھ لو اور بیٹھ جاؤ کسی ٹرین میں، کسی بس میں. بے وقوفی کی بات مت کرو. تم مرد ہو نا، ایسی باتیں سوچ سکتے ہو. اکیلی عورت جو میری طرح ہو، میرا مطلب ہے کہ جوان اور خوبصورت،
وہ باہر کی دنیا میں ایسے ہو جاتی ہے جیسے جنگل کے بھیڑیوں کے درمیان ایک کمزور بھیڑ۔ میں نے اب اپنی تقدیر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی، اس قصر عالی شان کی قید میں۔ کیا وہ تمہیں مارتا پیٹتا بھی ہے؟ ہاں، اکثر اگر میں اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کروں، اور اس کی خواہشات مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے وحشیانہ ہوتی ہیں۔ وہ بالکل جانور ہے۔ کل وہ آ جائے گا تو میرے لیے جسمانی عذاب کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ یہاں ہے۔ جب وہ کراچی جائے گا تو میری جان چھوٹے گی، ہفتہ 10 دن کے لیے۔ پروفیسر کو سخت صدمہ ہوا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا، قتل کر دیتا اسے اور پھانسی چڑھ جاتا۔ روز روز کے مرنے سے ایک بار مرنا اچھا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ زندگی امید کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید خدا کو رحم آ جائے مجھ پر، وہ مر جائے کسی حادثے میں، کوئی اسے مار ڈالے۔ دوست کوئی نہیں مگر دشمن تو ہوں گے اس کے۔ پھر مجھے آزادی بھی مل سکتی ہے اور زندگی کی خیر خوشی بھی، اس دولت و جائیداد کے ساتھ۔ ابھی تو میری آدھی زندگی بھی نہیں گزری۔ کیا پتا خدا کو مجھ پر رحم آ جائے، اگلے 30-40 سال میں سب کی تلافی ہو جائے جتنے دکھ اور عذاب میں نے جھیلے ہیں۔ تم خود کچھ نہیں کرو گی؟ پروفیسر نے برہمی سے کہا۔ نہیں، اس نے قطعی لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے معلوم ہے۔ 2 سال تک دیکھنے اور سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، بس ایک امید کے آسرے پر جینا چاہیے۔ کل رات 8 بجے میں اسے ریسیو کرنے جاؤں گی، اور جب وہ پھر جائے گا تو اسے سی آف کروں گی، مسکراتے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ پروفیسر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پھر یہ سب مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا دماغ کیوں خراب کیا تم نے؟ مرو یا جیو تمہاری زندگی ہے۔ اپنے دکھڑے میرے سامنے رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ میں بھی اب کبھی فون نہیں کروں گا تمہیں۔ پھاڑ میں گئی یہ ٹیلی فونی دوستی۔ تم سے ہمدردی کرنا حماقت ہے۔ اس نے غصے میں فون پٹکا۔ اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور سانس تیز چل رہی تھی۔ شاید اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ اس کے سر میں جمع ہونے والا خون دھمک پیدا کر رہا تھا۔ رات 2 بجے کے بعد صبح تک وہ سونے کی کوشش میں جاگتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ عورت اس کے اعصاب پر اور اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی، جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس تھا، مگر وہ خود کو قائل کرنے میں ناکام تھا کہ اسے یہ سب بھول جانا چاہیے۔ زندگی میں پہلی بار اسے سکون بخش یا خواب آور گولیوں کی ضرورت کا احساس ہوا۔ ایسا تو تارا کی جدائی کے بعد زندگی کے سب سے مایوس کن اور تاریک دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ عمر کا اثر ہے۔ شاید میں بہت ہائپر ہو گیا ہوں، غیر عملی ہو گیا ہوں۔ پڑھ پڑھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ اکیلے پن کا عذاب ہے جس نے مجھے اتنا ذکی الحس بنا دیا ہے۔ صبح اس نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور بلیک کافی پی۔ اس کی کسل مندی جاتی رہی۔ رات بھر کی بے خوابی سے اس کی آنکھیں اور دماغ دونوں بوجھل تھے۔ وہ کالج بھی نہیں گیا اور بستر پر نیم دراز اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا دماغ بالکل باغی ہو گیا تھا اور اس کی ایک سننے پر تیار نہ تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی حالت قابل رحم لگی۔ کیا یہ پاگل پن کی نشانی ہے؟ اس نے سوچا اور بالآخر اپنی ہار مان لی۔ 10 بجے وہ گھر سے نکلا تو سیدھا ٹیلی فون ایکسچینج جا پہنچا۔ اپنے تعارف سے وہ ایک SDO کے کمرے میں چلا گیا جو کبھی اس کا شاگرد رہا تھا۔ کسی دشواری کے بغیر اس نے فون نمبر بتا کے اس گھر کا پتہ حاصل کر لیا تھا جہاں یہ فون نصب تھا۔ فون کسی افضل خان کے نام پر تھا۔ 11 بجے اس نے افضل خان کا قلعہ نما گھر دیکھ لیا جو اسلام آباد کے سیکٹر F9 میں تھا۔ اس کی فصیل لال پتھروں کی بنی ہوئی تھی اور 12 فٹ اونچی تھی۔ اس میں اتنا ہی بلند محرابی گیٹ نصب تھا جس پر چینی اوٹ کی نقاشی تھی اور پیتل کی بڑی بڑی سونے کی طرح چمکنے والی کیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہاں کھڑے رہ کر خود کو مشتبہ بنانے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ اگر کوئی مسلح چوکیدار بند گیٹ کے اندر موجود تھا تو اسے اندر سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ 12 بجے وہ موٹر رجسٹریشن آفس گیا
اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایجنٹ سے بات کی، کمپیوٹر ریکارڈر سے، مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ ایجنٹ نے کہا، آپ حکم کرو۔ پروفیسر نے کہا، اسلام آباد کے سیکٹر F9 میں ایک شخص رہتا ہے، افضل خان۔ اس کے نام سے یہاں کتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں؟ مجھے نمبر چاہیے، اور ہو سکے تو ماڈل بھی۔ ایجنٹ ڈر گیا۔ آپ کون ہو جی؟ سرکاری آدمی ہو؟ شہاب نے دوستانہ انداز میں ہنس کے کہا، یار کیا FIA یا نیب والے کسی ایجنٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹر جنرل سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ افضل خان کون ہے؟ ایجنٹ نے کہا، میرا افسر۔ اس نے مجھے معطل کر دیا ہے رشوت لینے کے الزام میں۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا راشی تو وہ خود ہے۔ میں اس کی پراپرٹی اور گاڑیوں کا پتہ چلا رہا ہوں۔ ایجنٹ نے سر ہلایا۔ 2000 دے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ شہاب نے اپنا پرس دیکھا۔ 1500 ہیں میرے پاس۔ ایجنٹ نے 1500 لے لیے۔ تم اسی جگہ ٹھہرو، میں پوچھ کے آتا ہوں کمپیوٹر والوں سے۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے پروفیسر کو 2 نمبرز دیے، ایک پجیرو ہے اور دوسری ہونڈا سیوک، دونوں نئے ماڈل کی ہیں۔ پروفیسر کو بڑی خوشی ہوئی، اس کا سارا کام 2 گھنٹے میں پورا ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے سراغ رسی کا کوئی ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ شہزادہ ہے جو ظالم جادوگر کے قلعے کے اندر پہنچ گیا ہے اپنی شہزادی کو چھڑانے کے لیے۔ اس نے دوپہر کا لنچ اکیلے کیا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر اس سب کا حاصل کیا ہے؟ یہ سب کیوں کیا ہے اس نے؟ کیا وہ اس نادیدہ عورت کے غائبانہ عشق میں مبتلا ہو گیا ہے؟ اس کی مظلومیت ایک بہانہ بن گئی ہے؟ در حقیقت وہ ایک ہیرو بن کے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیا۔ تارا کے معاملے میں اس کی نادانی سے جو چوک ہو گئی تھی، اس کا ملال ہمیشہ رہا تھا، مگر اس کے مجسم مکر و فریب باپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت خطرناک آدمی تھا۔ کیا وہ اپنی شکست کا بدلہ اب افضل خان سے لینا چاہتا ہے؟ اس کے پاس کسی سوال کا کوئی معقول جواب نہ تھا جو اس کے عالم و فاضل عاقل و بالغ ذہن کو مطمئن کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچنا چھوڑ دیا، وہ گھر جا کے سو گیا۔ اسے بڑے سکون کی نیند آئی۔ وہ شام کو اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ نہا دھو کے کپڑے بدل کے وہ 7 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہ کراچی سے آنے والی فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ انکوائری سے اس نے کنفرم کر لیا تھا کہ رات 8 بجے پہنچنے والی فلائٹ کے مسافروں میں افضل خان کا نام بھی شامل تھا۔ فلائٹ صرف 15 منٹ لیٹ تھی۔ اس کی نظر ان گاڑیوں پر بھی تھی جو اندرون ملک آمد والے حصے کے سامنے پارکنگ ایریا میں آ جا رہی تھیں۔ 2 بار اس نے قریب جا کے ان گاڑیوں کے نمبر دیکھے جو نئی آئی تھیں۔ وہ صرف پجیرو اور ہونڈا سیوک گاڑیوں پر غور کر رہا تھا اور اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی کالج کا لڑکا ہے جو پہلی بار کسی لڑکی سے ملاقات کا منتظر ہو۔ اب اس نے پاگل پن کو بلا جواز ہونے کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ وہ 7:45 بجے آئی۔ سفید رنگ کی بالکل نئے ماڈل کی چمچم کرتی ہونڈا سیوک سے ایک ڈرائیور برآمد ہوا۔ وہ 6 فٹ قد کا اور بڑی بڑی مونچھوں والا خونخوار قسم کا پٹھان تھا جس کی بے داغ سفید یونیفارم کے نیچے ریوالور اور پورے میگزین کا ابھار صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور وہ بڑی نزاکت سے باہر آئی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کر دیا۔ پروفیسر شہاب کا دل دھڑکنا بھول گیا اور اس کی سانس رک گئی۔ وہ پیکر حسن و رعنائی اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ زرد ساڑی میں اس کا رنگ بھی کچھ زرد لگتا تھا، مگر اس کی کاجل میں کالی آنکھوں اور کمر پر پھیلے ہوئے گھنے سیاہ بالوں نے اس کے اجلے پن کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ وہ دبلی پتلی نازک اندام عورت تھی جس کی عمر شاید 30 برس بھی نہیں تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی نہیں کر رکھا تھا اور کوئی زیور نہیں پہنا تھا، مگر اس کی ادائے حسن نے پروفیسر شہاب کو مسحور کر دیا۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی متوازن قدموں کے ساتھ چلتی اس کے پاس سے گزری تو کسی بیش قیمت فرنچ پرفیوم کا مدہوش کر دینے والا لطیف سا جھونکا اس کے وجود پر نشہ بن کر چھا گیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر
اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کانوں میں گزشتہ 2 راتوں سے فون پر آنے والی آواز گونجتی رہی۔ تو تم نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا، جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مجھے بھی خطرے میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو بھی۔ مگر غلطی تو میری تھی کہ میں نے تم پر اعتبار کر لیا۔ میں تمہیں فون نمبر نہ دیتی تو یہ سب ناممکن ہوتا۔ 8:30 بجے افضل خان باہر آیا۔ وہ بھی دراز قد اور صحت مند آدمی تھا، جو گرے سوٹ اور سنہری کمانیوں والے چشمے میں اور اپنی شائستہ مسکراہٹ سے ذرا بھی خطرناک نہیں لگتا تھا۔ وہ کوئی اعلیٰ سرکاری عہدیدار یا سفارتکار وغیرہ نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کے یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے جو وحشی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ہونڈا سیوک سامنے آئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلا گیا۔ شاہب کو یوں لگا جیسے اس کا بہت کچھ کھو گیا ہے، کسی رہزن نے اس کو لوٹ لیا ہے، اور وہ تہی دست اپنے خالی گھر کی ویرانی کو دیکھ رہا ہے۔ ایک پورا ہفتہ پروفیسر نے اپنے دیوانگی آمیز عشق کی بےتابی و بے صبری سے لڑتے گزارا۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ کسی وجہ کے بغیر اس عورت کے حصول کی خواہش میں دیوانہ ہو گیا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں۔ یہ ایک خطرناک سمجھے جانے والے شخص کی بیوی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا، نہ اسے فون کیا اور نہ اس کے گھر کی طرف گیا، مگر وہ اس کی خواہش میں جھلستا رہا۔ جمعے کی رات 12 بجے اس کے لیے وہ نمبر نہ ملانا اپنے اختیار کی بات نہ رہی۔ جتنی دیر گھنٹی بجتی رہی، اس کا دل سینے میں دھمال کرتا رہا۔ پسینہ اس کے جسم پر ٹھنڈے پانی کی طرح بہتا رہا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کے کہا، پروفیسر۔ شاہب نے سکون کا سانس لیا۔ تم انتظار کر رہی تھی میرے فون کا؟ ہاں، جمعہ ہے نا آج، وہ بولی۔ تمہارا شوہر کب گیا؟ کل، لیکن اس بار وہ فون کو تالا لگانا نہیں بھولا۔ اور تم مجھے کل ہی فون کرتی؟ ہاں شہاب، میں سخت اذیت میں ہوں۔ کل اس نے مجھے بہت مارا، میرے سارے جسم پر نیل ہیں۔ اس نے میری ایک بازو بھی موڑا تھا، اس میں سخت درد ہے۔ اس کی روداد بیان کرتے ہوئے آواز گلوگیر ہو گئی۔ ایسا کیا جرم کیا تھا تم نے؟ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے کس کس کو فون کیا تھا۔ میں یہی کہتی رہی کہ کسی کو نہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ فون مکفل نہیں ہے، مگر وہ ایک بید کی چھڑی تھی اس کے پاس۔ اگر تم دیکھو تو میرے جسم پر سگریٹ سے جلائے جانے کے داغ ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں کیا کروں پروفیسر؟ پروفیسر نے کہا، دیکھو، خود کو سنبھالو۔ اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم وہی کرو جو میں کہوں گا۔ میں تمہارے جسم کے ہر زخم، ہر داغ دیکھ تو نہیں سکتا، مگر تمہارا درد محسوس کر رہا ہوں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں۔ میں نے تمہارا گھر ہی نہیں تمہیں بھی دیکھ لیا ہے۔ کیا؟ مجھے دیکھ لیا ہے تم نے؟ وہ چلائی۔ ہاں،